جی بھائی صاحب آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی سر، یہ ہے کہ برصغیر میں یہ مسلک بندی شروع ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہوئی ہے اور کب سٹارٹ ہوئی ہے، یہ اس کا تھوڑا سا بتاتے ہیں کے حوالے سے۔ برصغیر میں مسلک بندی کا آغاز ہوا تھا بنیادی طور پہ بریلویت اور دیوبندیت نے آ کے، جو اہل سنت کا ایک متحدہ شرازہ تھا امت کا برصغیر پاک و ہند میں، اس شرازے کو بریلویت اور دیوبندیت نے پارا پارا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ مسلمان جو اوپر 2-4 نسلیں اوپر چلے جائیں اگر آپ، یعنی علماء دیوبند اور علماء بریلی، ان کے اس یعنی جو مخاصمہ اور مخالفت کی فضا بنی، اس سے اوپر 2-3 نسلیں چلے جائیں تو آپ کو تمام یہ مسلمان اکٹھے رہتے، ایک ہی نام سے پکارے جاتے، ایک ہی نام سے کھاتے پیتے چلتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ہوا کیا؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ ہمیشہ سے ہر عہد میں، ہر دور میں، ہر مدرسہ میں، ہر مکتب فکر میں، ہر مسلک میں کچھ نہ کچھ بڑے اہل دانش پیدا ہوتے رہے، بڑے بڑے صوفیاء پیدا ہوئے ہر صدی میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کا امر تھا، اللہ اپنے بندوں کو بھیجتا رہا دین کا فہم دے کے۔ اب پتہ کیا ہوا؟ برصغیر کے لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور یہ ہمارے ہاں پایا بھی جاتا ہے۔ ہم بہت جلدی مروب ہو جاتے ہیں اور ہم بہت جلدی مخالف ہو جاتے ہیں، درمیانہ رستہ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب ادھر کیا ہوا؟ بریلی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم، ٹھیک۔ دوسری طرف مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا قاری طیب، اور یہ علماء دیوبند، ٹھیک ہے۔ ویسے ایک ندوۃ العلماء بھی تھا، لیکن وہ علماء دیوبند ہی کے ہم فکر تھے سارے کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ ادھر اعلیٰ حضرت اور ان کی فکر اور ان کے متوسلین اور ان سے جڑے ہوئے کچھ لوگ، اور دوسری طرف ان علماء سے جڑے ہوئے لوگ، ان میں کچھ نظریاتی اختلاف تھا، اور وہ نظریاتی اختلاف بھی ہر دور میں رہا، بڑے لوگ بھی ہر دور میں رہے، نظریاتی اختلاف بھی ہر دور میں رہا۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ اور یہ مسئلہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں، اور یہ جب بھی ہوگا تباہی ہے، اور یہ آج کل 2021-22 میں یہ پھر ہو رہا ہے مسئلہ۔ ہوا کیا کہ دیکھیں، آپ کو میری فکر سے اتفاق تھا، ٹھیک ہے، کسی کو میری فکر سے اختلاف ہے۔ اتفاق اور اختلاف علم کی دنیا کا جوہر ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ غلطی یہ کی کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کے ہم فکر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ بریکٹ کرنا شروع کر دیا، اور جو لوگ دیوبندیوں کے ساتھ، یعنی علماء دیوبند جو جامعہ تھی ان کے ہم فکر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ یوں جوڑا کہ بریکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے فاصلے بڑھ گئے۔ اب وہ بریکٹ کرتے 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 اس حد تک متشدد ہو گئے کہ انہوں نے جو اصل تشخص تھا اہل سنت اس کو ہی چھوڑ دیا، اور وہ جو بریکٹ کی تھی چند اختلافات کی بنیاد پہ، اس بریکٹ کو حقیقی تشخص سمجھ لیا۔ یہ تو پھر اس وقت علماء کا بھی قصور تھا، یہ عوام کو صحیح نہیں دی۔ اب نہیں، اعلیٰ حضرت کا نہیں قصور، علماء دیوبند کا نہیں، اعلیٰ حضرت نے تو ایک فکر دی، تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اب اعلیٰ حضرت نے تو کوئی مسلک نہیں بنایا۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے تھے میں حنفی ہوں اور قادری ہوں، بس کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا میں بریلوی ہوں۔ تو یہ تو بعد کے لوگ اعلیٰ حضرت کی فکر سے متاثر ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کے ساتھ خود کو اس طرح بریکٹ کرتے جانا کہ اس کو چھوٹا سے چھوٹا طبقہ بناتے جانا، اور پھر یہ کلیم کرنا کہ یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو 2-3 ملکوں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، یہی حق ہے، اس کے علاوہ سارے جہنمی ہیں۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے، لوگ ہنستے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مخالف جو لوگ تھے دیوبند کے علماء، ان کے بھی معاصر جو فکر سے جڑنے والے تھے، فکر سے اپنا معترف تھے ان کی فکر کے، وہ ان کے ساتھ جڑتے گئے اور نتیجتاً 2 طبقے وجود میں آ گئے۔ ایک طبقے نے خود کو بریلوی کہا، ایک طبقے نے خود کو دیوبندی کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں میں کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم اور شدت پائی جاتی تھی۔ اگر شدت نہ ہوتی تو بھائی اس طرح کے اختلاف ہمیشہ چلتے رہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بڑے علماء ہمیشہ آتے رہے، لیکن کبھی بریکٹ نہیں کیا۔ حضور غوث الاعظم سے بڑا کوئی بندہ آ سکتا ہے؟ کسی نے بریکٹ کیا؟ اپنے آپ کو کوئی مسلک نہیں بنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بڑا کوئی بندہ آ سکتا ہے، کوئی مسلک بنا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے تو ایک فقہی سوچ دی، مسلک تو نہیں بنایا۔ اس کے بعد امام قسطلانی،
امام اسقلانی، ٹھیک ہے، امام رازی، امام ابن کثیر، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. ان کے برے صغیر میں کتنے بڑے بڑے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ اجمیر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے کہ حضرت بابا فرید، آپ بتائیے ہر طبقے، تصوف میں بھی لے لیں، فقہا اور اپنا علماء میں بھی لے لیں، محدثین مفسرین میں بھی لے لیں، بڑے بڑے نام رہے، لیکن کبھی امت نے بریکٹ نہیں کیا خود کو. جب سے یہ بریکٹ ہوا یہ فتنہ پڑ گیا. تفرقہ کی بنیاد یہ بریکٹ تھی. اب کیا ہوا، پھر چلتے چلتے یہاں تک فتوے آ گئے. ادھر کے لوگوں نے فتویٰ دیا ان کی کتابیں پڑھنا حرام، ان کے لوگوں نے فتویٰ دیا ان کی کتابیں پڑھنا حرام، انہوں نے فتویٰ دیا ان کے ساتھ نکاح حرام، انہوں نے دیا ان کے ساتھ نکاح حرام، انہوں نے فتویٰ دیا ان کا جنازہ پڑھ لیا نکاح ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا ان کا پڑھ لیا نکاح ٹوٹ، ایک تماشا بن گیا امت میں. اور جو اہل سنت تھا اس کا تشخص خوب تباہ و برباد کیا گیا. سمجھ آئیے. اور اب دیکھ لیں اب کیا پہچان ہے بریلوی اور دیوبندی، یہ پہچان ہے بڑے صغیر میں لوگوں کی. اور اہل سنت ختم ہو گیا. ہاں تو اصل طبقہ اہل سنت ہے. اس چیز اب یہ ایکچولی یہ میں نے جس طرح کیا یہ ڈیمیجنگ نہیں تھی. اگر آپ کو بریکٹ کسی کے ساتھ اگر کوئی جوڑ ہے، فکر سے اتفاق یا اختلاف یہ ہو سکتا ہے، لیکن فکر سے اتفاق یا اختلاف کی جگہ اپنے آپ کو بریکٹ کر لینا، فتوے جاڑ دینا، یہ کر دینا، یہ کام خراب تھا. پھر اس کے اندر ایک اور کام یہ آیا کہ کسی ایک بندے کے فکر سے ہمیں اختلاف ہے، وہ کوئی گمراہی پر مبنی بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ کفریہ بات کر رہا ہے، تو ہم اس ایک پر حکم یا فتویٰ علماء لگا سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم نے اس ایک کے فکر کی بنیاد پہ اس کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والوں پر، یا جو اس کے فکر سے اتفاق رکھتے تھے، ممکن ہے اس ایک عبارت سے جس سے ہمیں اختلاف ہے وہ اتفاق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، واللہ عالم، ہم نے اس ایک بندے کی بنیاد پہ پورے طبقے پر فتویٰ جڑ دیا. دونوں طرف ایسا ہوا. سمجھیے شدت آ گئی. اب اس کا حل کیا ہو؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بریکٹ نہ کریں، توڑیں ان بریکٹوں کو. یہ کیا ہے بریلویت؟ یہ ایک مدرسہ تھا. اعلیٰ حضرت بہت بڑی شخصیت تھی. اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کی روح کو بھی تکلیف دینے والی بات ہے. یہ بتائیے جو اعلیٰ حضرت جن عقائد کی ترویج کی، کیا اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ کوئی اعلیٰ حضرت پر نئی وحی نازل ہوئی تھی؟ اعلیٰ حضرت نے نئی کوئی بات کی؟ کوئی نئی بات نہیں کی. یہ وہی بات ہے جو 1400 سال سے اہل سنت کے تسلسل ہو رہا ہے. اور جو مجددین ہوتے ہیں، جو بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ جن جن عقائد پر گرد پڑتی ہے ان کو جھاڑ کے نکھار کے دکھا دیتے ہیں. جو کام اس دور میں شیخ الاسلام نے کیا، تو کیا اب ان کے نام پر ایک مسلک بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. نہ انہوں نے اس کی، وہ ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں. سمجھ آئیے. اس لیے انہوں نے خود کو کبھی کسی مسلک بریلویت یا دیوبندیت کے ساتھ نتھی نہیں ہونے دیا. اہل سنت کا ہمیشہ نعرہ لگایا اور ذکر کیا. چونکہ اہل سنت سمندر ہے جس میں سب کے لیے گنجائش ہے. بریلویت میں شیعہ کے لیے گنجائش نہیں، دیوبندیت کے لیے گنجائش نہیں، اہل حدیثوں کے لیے گنجائش نہیں. اسی طرح دیوبندیوں میں بریلویت کے لیے گنجائش نہیں، شیعت کے لیے گنجائش نہیں، اہل حدیثوں میں. یوں پھر آپ ایک ایک طبقے کو لیتے جائیں اور گنجائشیں دیکھتے جائیں. تو لہٰذا جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹیں گے، چھوٹی چھوٹے تشخصات پر چلیں گے، تو پھر آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. اور امت کا تشخص، امت کا شرازہ تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں جوڑا. اب پھر کیا ہوا؟ اب پھر ایک غلطی ہو رہی ہے. اب جو سو کالڈ بریلوی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے بعد ابھی خادم رضوی صاحب آئے، فوت ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، مجھے ان سے ذاتی حیثیت میں بہت سارے معاملوں میں اختلاف تھا، لیکن دین کا کام کرنے والوں سے اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کار سے. ٹھیک ہے، ان کی شخصیت کو چھوڑ دیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ جو بریلوی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بریکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نور علی نور. پہلے سمندر سے نہر پہ آئے، اب نہر پہ ندی نالیوں پہ آ رہے ہیں. تو یوں تو پھر ہر چوک میں ایک مسلک ہوگا، اور ہر چوک میں ایک عالم ہوگا، اور ہر چوک میں مفتی ہوگا، اور ہر چوک میں ایک جناب دین ہوگا الگ سے. تو پھر امت کہاں جائے گی؟ سمجھ آئیے. تو یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن سر ہم نے یہ بھی سنا ہے اکثر لوگ اس حدیث پاک کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ امت میں 72 فرقے ہیں اور ایک جنت میں جائے. اس کا مطلب ہے ہم نے وہ 72 فرقے بنانے میں اپنا حصہ ڈال لیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بننے ہی بننے، ہم نام ہی بنائیں تو بنے گے. اور بھائی خود جب بنا رہے ہیں تو کہ وہ اور مفہوم ہے، وہ اس مفہوم میں نہیں ہے 72 اور 73 فرقوں کے لیے. نہیں، یہ بالکل غلط استدلال ہے، وہ اس حوالے سے نہیں ہے. آپ 1400 سال کی تاریخ دیکھیں تو جو گمراہیہ بہت بڑے ایسے فرقے جن کی من کل الوجوہ گمراہی پر اتفاق ہے، وہ ان طبقوں سے متعلق بات ہے. یہ فروعی اختلاف کی بنیاد پہ تو ہر بندہ، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے. ہمارے ہاں جہالت پتہ کیوں ہے؟ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی حق پہ ہوں، میرے علاوہ سارے گمراہ ہیں.
آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ ہر بندہ میں سے یہ سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ اس وجہ سے سمجھتا ہے، فرقہ پرستی کی وجہ سے. اور کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن اور حدیث اور باقی علم کا ذخیرہ وہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. حسن صاحب آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی آ گئے ہیں. تو اب آپ پوائنٹ سمجھ گئے. تو جب آپ اپنے آپ کو بریکٹ کرتے جائیں گے، پہلے جو آپ نے بریلویت میں بریکٹ کیا، انہوں نے دیوبندیت میں دوسری طبقہ بریکٹ کیا، اب رضویت میں بریکٹ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ بریکٹ کرنا چھوڑیں. ٹھیک ہے، اصل جو بڑا سمندر ہے اس میں سارے اپنے آپ کو ضم کریں. یہ تنگ نظری ختم کریں. تنگ نظر اس سے ختم ہوگی، ایسے نہیں ختم ہوگی نعروں سے. یہ سب لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے جامعہ عروۃ الوثقیٰ نے پروگرام کرایا ہوا تھا، وہاں میں نے یہی بات کی جو کئی لوگوں نے بڑی سراہی اور کئی لوگوں نے بڑی اس پر تنقید کی. میں نے کہا ہم یہاں آ کے تو بڑے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے خول اور تشخصات بنائے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی اس سوال کا کسی کے پاس جواب ہے کہ کون سی ایسی صدی گزری ہے جس میں لوگوں میں اختلاف نہیں ہوا؟ آپ سے یہ اٹھا لیں، ہدایہ اٹھا لیں، ہر صفحے پر آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف کا اختلاف لکھا ہوا. کسی پر فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پہ ہے، کسی میں فتویٰ مسئلے میں امام حسن بن شیبانی کے قول پہ ہے، کسی مسئلے میں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پہ ہے. یہ تو 1400 ہمیشہ یہ ایک تنوع ہے، وسعت ہے، یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. اور وہ بھی حرف آخر نہیں تھے جو فتوے آ گئے. ٹھیک ہے، جب نئے حالات آئیں گے تو ان ائمہ اربعہ کے ان اجتہادات اور ان کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں نئی چیزیں سامنے آئیں گی جو ممکن ہے ان سے بالکل مختلف ہوں اور درست ہوں گی. سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا اس پر ہم کسی وقت پھر بات کریں گے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہمارے فقہ کی تدوین نو کی ضرورت ہے اس دور میں. تو وہ اس کی کیا ضرورت ہے اور کیسے ہو سکتی ہے، اس پر ہم پھر بات کریں گے. تو ابھی آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ بریکٹس لگاتے لگاتے اپنے آپ کو سمندر سے نکال کے نہر سے ندی نالوں میں لائیں گے تو آپ کا کوئی تشخص نہیں رہے گا، اور آپ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ دین کو الٹا نقصان کر رہے ہیں. اور میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب تھے پنجاب یونیورسٹی کے، وہ کہا کرتے تھے کہ دین کے کئی خادم ایسے ہیں کہ اگر وہ دین کی خدمت ترک کر دیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی کہ اگر ہم دین کی یہ اس طرح کی خدمت ترک کر دیں. تو یہ سر جو بریکٹ کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ ختم. اب وسعت سب سے زیادہ اسٹڈی کریں، دوسرے لوگوں کو اسٹڈی کریں. دیکھیں اس وقت ایک بریلوی جو ایک دیوبندی کے بارے میں تصور رکھتا ہے، وہ پتہ کیا رکھتا ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں بہت بڑا گستاخ ہے، یہ راندہ درگاہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ دھمکا ہے. اور اس وقت دیوبندی بریلوی کے بارے میں پتہ کیا تصور رکھتا ہے؟ کہ یہ بدعتی ہے، مشرک ہے، جاہل ہے، قبر پرست ہے، اس کا تو عقیدہ ہی کچھ نہیں ہے. اور دونوں کیوں یہ کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ ان کے قریب نہیں ہے، یہ ان کے قریب نہیں ہے. اور قریب مولویوں نے نہیں آنے دیا. مولوی نے کہا تھا کتے دا جھوٹا کھا لینا، شیعہ دیوبندی دا جھوٹا نہیں کھانا. دسو، مولوی نے کہا جی ان کے ساتھ جنازہ پڑھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو جب اس طرح کی بائنڈنگز اوپر کی سطح پہ لگیں گی تو نیچے کیا آئے گا؟ یہی کچھ آئے گا جو آ رہا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لہٰذا ان بائنڈنگز کو توڑیں. ہمیں تو انسانیت کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. جائے کہ ہم اپنے مسلمان طبقے جن کے تھوڑے تھوڑے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے تشخص بنائے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، ہم اس تشخص کو ویلکم کریں. ان تشخص کو ویلکم نہ کریں، لوگوں کو ویلکم کریں جس بھی طبقے سے. ہاں جس معاملے میں بالکل قطعی جو مسلمہ عقیدہ اس سے اختلاف ہے ان کو بتائیں جی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. دو چیزوں سے اختلاف ہوگا. قرآن اور سنت حدیث صحیحہ سے جو بات ٹکرائے گی وہ کسی کا باپ بھی کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہر بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ختم کرتے ہیں جی بحث کو. آخری قول امام ابو حنیفہ کی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت بات فرمائی. اور امام صاحب کا یہ قول حنفیوں کے لیے، اب حنفی بھی سن لیں میری بات، حنفیوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے. امام صاحب فرماتے ہیں میری ہر بات درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مخالف کی ہر بات غلط ہے درستگی کے احتمال کے ساتھ. بس یہ کل کا کل ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے، اور اس کی سوچ کا نتیجہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے تو غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا کہ میں تو کہیں غلطی پہ نہیں ہوں. جب ہم سنیں گے ہی نہیں اور ہم لکھ دیں گے کہ فلاں ہے ہی گمراہ، اس کا ہاتھ لگانا ہے، اس کو کتاب بھی نہیں دیکھ سکتے، تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ بنیاد ہے جو غلطی در غلطی آگے چلتی گئی. تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے.